بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہ گھر میں خدا کرے چھت پھاڑ کے پیسے آ جائیں۔ اب تو خیر وہ فلیٹ سسٹم مشکل ہو جائے، سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، وہ کبھی اور رہتا۔ اب یہ محاورہ کسی اور علاقے کا ہو گیا کہ چھپڑ پھاڑ کے پیسے آ جائیں گے، تو نہ تو اوپر سے پیسے آئے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ منافقون۔ یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، وہ کہتے تھے منافق بدبخت کہ دیکھو تم اپنا ڈونیشن دینا چھوڑ دو، تم اپنا ڈونیشن دینا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول کے پاس بیٹھتے ہیں نا ان کو کھلانا پلانا چھوڑ دو، یعنی زکوٰۃ اور فطرات اور تمام صدقات دینا چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ غریب ہو جائے، یہاں تک کہ یہ غریب مسلمان ان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کہتا کس خیال میں ہو، کیا تمہارے چندوں سے اسلام چلتا ہے؟ سارے خزانے زمین و آسمان کے اللہ کے ہیں، خزانے اللہ کے، ملکیت ختیجہ کی۔ خزانے اللہ کے، ملکیت ختیجہ کی، اللہ اکبر۔ اور آپ غور کیجئے کہ ایک طرف یہ سلام ہے جب سلام اللہ کے رسول نے پہنچایا طاہرہ کو، اور کون طاہرہ؟ جناب ختیجہ۔ جب روٹی لے کر پہنچی ہیں، کوئی کہاں لکھے گا، کوئی کہاں تصویر بنائے گا۔ آج کل تو لوگ اپنے ساری نیکیوں کو بہت اچھے انداز سے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب جملہ بدل گیا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، پہلے تھا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب وہ کنواں ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ لیکن حیران ہوں میں، جب کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کا نظام نہیں تھا، حتیٰ کوئی اخبار مکے سے نکلتا نہیں تھا، تو ایسے ماحول میں بی بی جب چڑھی پہاڑ پر تو دیکھا کس نے؟ گھر سے چلی ہیں بی بی، اتنی ساری کنیزیں اور غلام گھر میں ہیں، 400 تک آپ کے گھر میں خدمت گزار رہتے تھے۔ 400 آپ کا مبالغہ ہے تو 400 نہ صحیح تو 100 تو رہتے ہوں گے۔ چلیے 100 مان لیجئے، اگر 100 بھی خدمت گزار ہوں تو کسی ایک آدھ کے ہاتھ روٹی بھیج دی ہوتی۔ ہاں اگر یہ کوئی اور بی بی ہوتی تو شاید جاتا ہے یہ ختیجہ طاہرہ ہیں، اور جو خدا منتخب کرے فاطمہ کی ماں بنانے کے لیے، وہ اتنی بلند تو ہو۔ تم کیا سمجھے کہ بس یہ گھر میں بیٹھ کر بن جائیں گی ام المومنین؟ ایسا نہیں تھا، پہاڑ پہ چڑھتی۔ اللہ اکبر، میں کیا جملہ استعمال کروں، جمل پہ چڑھنا اور ہے اور جبل پہ چڑھنا، ایک لفظ جمل ہے ایک لفظ جبل ہے، ہم معیار اس کا رکھتے ہی نہیں ہے، میم اور بے میں کیا فرق ہے، چھوڑ دیجیے اس کو۔ سوال ہی کہ محبت محمد میں کون چڑھا اور بغض علی میں کون چڑھا؟ یار قبلہ، لوگ سوچتے ہیں کہ آج بھی میں شام کو مثال بیان کر رہا تھا کہ اس نئے امام بارگاہ میں جو اوپر کی منازل ہیں، یہ فلورس ہیں، اس پر آنے کے 2 راستے، ایک مشقت والا، ایک راحت والا۔ راحت والا راستہ ان کے لیے ہے کہ جو راحت کے مستحق ہیں، مشقت والا ان کے لیے جو مشقت برداشت کر سکتے۔ ایسے ہی تو اب بات بڑی آسان سی ہے کہ اتنی مشقت اٹھائی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پیغمبر کتنی مرتبہ جبل حرا پر جا کر، غار حرا پر جا کر، جبل قرآن پہ جا کے آپ اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کی مسلسل عبادت کبھی کبھار تو 6 مہینے تک کنٹینیوس ہو جاتی تھی، اور ایسے میں کھانا پہنچانا ختیجہ طاہرہ کام تھا۔ جب کھانا لے کے پہنچی ہیں، کتنا پرخلوص تھا،
کوئی محمد کے نام کی روٹی کھائے، محمد کسی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھائے۔ اب جبرائیل آ کے بتا گئے کہ آپ کے لیے روٹی پک کے آ رہی ہے۔ جبرائیل امین آ کر بتا گئے کہ آپ کے لیے کھانا ادام و طعام و شراب، یا ادام او طعام او شراب، ایک برتن لے کے آ رہی ہیں، اس میں کھانا ہے، ادام یعنی طعام ہے، شراب پینے کا سامان۔ اور جب پہنچی ہیں اوپر تو اللہ کے رسول نے، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، آج کوئی اگر غار ہرا پر جائے تو آج تو میں نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا کہ اوپر جا کے سانس پھول جاتی ہے، پھر کیسی نماز، پہلے سانس تو لیں بیٹھ کر پہلے، اور ساتھ میں 2-4 پانی کی بوتلیں ہوں تو سانس بحال ہوتی ہے، ورنہ خود بھی بے حال ہوتے ہیں، سانس بھی بے حال ہوتی ہے۔ تو وہاں پہنچ کر آج کے دور میں جب کہ آسانی ہے چڑھنے میں، جوانوں کو مشکل، اور وہ بھی اگر میں یوں کہوں کہ جس نے اپنے گھر میں ہل کر خود پانی بھی نہ پیا ہو، اس نے اپنے گھر میں ہل کر، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، پانی بھی نہ پیا ہو، وہ پانی اٹھا کے لے جائے محمد کے لیے، اور تاریخ شاہد ایک پانی خود نہیں پیا۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ابو ذر عاشق ہو جائیں تو ابو ذر ہیں، یہ ختیجہ طاہرہ ہیں، نہ وہ پانی پی رہے تھے مگر فاصلہ زمین کا طے کر رہے تھے۔ یہ پہاڑ پہ چڑھ کے پہنچے، کھانا پیش کیا، اللہ کے رسول نے بڑے فرط محبت سے آپ پر نگاہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ختیجہ، جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل آ کر رب کا سلام تمہیں پہنچا کر گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے بارے میں عشرہ مبشرہ کی حدیث بناؤ تو بیچ میں راوی لے کر آؤ، یا براہ راست محمد فرما رہے ہیں، ختیجہ سن رہی ہیں، بیچ میں کوئی راوی ہی نہیں ہے۔ فرمایا جبرائیل آئے تھے، ختیجہ تمہیں سلام کہتے ہیں، اللہ کا سلام بھی کہتے ہیں اور اپنا سلام بھی کہتے ہیں۔ جناب ختیجہ طاہرہ نے، قربان جائیے، انسان اتنا بڑا شرف ملنے کے بعد تو ذرا سا کالر اونچا کر لیتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اچھا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اللہ نے سلام بھیجا آپ کو، وعلیکم السلام نہیں، ادب کے ساتھ فاطمہ کی ماں نے سر جھکایا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ ساری زندگی بی بی نے کبھی سر اٹھا کر پیغمبر سے بات نہیں کی تھی، سر تو سر تھا، نگاہیں کبھی پیغمبر کے قدموں سے ہٹتی نہیں تھی۔ جو اپنے آپ کو کنیز محمد سمجھتی ہو اسے دنیا ملکۃ العرب کہتی تھی۔ سر جھکا کر ادب کے ساتھ فرمایا ان اللہ والسلام۔ اب مجھے بتائیں کوئی حدیث ختیجہ نے یاد کی ہو، کوئی آیت کی تلاوت کی ہو، کہیں سے سبق حاصل کیا ہو، یا اس زمانے میں قرآن کے نزول کے موقع پر ختیجہ اتنی عالمہ تھیں؟ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام، فرماتی ہیں بے شک پروردگار کی ذات خود سلام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یاد دلاؤں کہ بہت سارے مومنین اور مومنات یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ فاطمہ کی ماں نے اس وقت خدا کو سلام کہا جبکہ ابھی مسلمانوں میں سلام کا رواج بھی عام نہ تھا۔ خدا کی ذات کا سلام، جب بات سلام کی آئی تو درمیان میں 2 جملے سن لیجئے۔ پہلا جملہ آج کی شب میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کا نام وسائل الشیعہ، جلد نمبر 5 سے آج کی اور رات کے اعمال میں اللہ کے رسول کا فرمان، من صلی فیہا 20 رکعتن
جو آج کی رات میں 20 رکعت نماز پڑھے، بالحمد مرتن، ایک دفعہ الحمد پڑھے ہر رکعت میں، والتوحید 30 مرتن، اور سورہ اخلاص پڑھے 30 مرتبہ، 30 مرتبہ 20 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد کے بعد۔ آپ فرماتے جو آج کی رات میں یہ عمل انجام دے، خداوند عالم اس کے رزق میں دروازے سارے کھول دے۔ کوئی خاص مناسبت ہے آج؟ رزق کے بند دروازے کھولنے ہوں تو ختیجہ طاہرہ سے بڑھ کے کوئی اور نام نہیں ہے۔ تو آج کی رات کی نماز کتابوں کے حوالے منہاج العارفین میں جا کے دیکھیے یا ضیاء الصالحین میں جا کے دیکھیے، ورنہ اس کی جو اصل کتاب ہے جہاں سے روایت لی گئی، وسائل الشیعہ۔ آج کی رات میں اللہ کے رسول نے یہ نماز تعلیم فرمائی اور پھر اللہ کے نام تعلیم فرمائے۔ یہ سارے نام میں ایک نام اللہ کون؟ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں خدا کے سارے نام لو، آج کی رات میں ایک نام لو، السلام۔ اور یہ آپ کو تمام جو مختصر دعا نامے پروردگار کے ساتھ یہ مل جائے گی ضیاء الصالحین کے اندر، آپ یعنی شب 10 کے عمل۔ اور جب بات عمل پر آ گئی تو ایک جملہ سن لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھائیں، باقی باتیں انشاءاللہ کریں۔ کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ شہزادی جناب ختیجہ طاہرہ سے توسل اختیار کرے تو اس کے بارے میں علماء نے توسل کے طریقے مخصوص فرمائے۔ توسل کا طریقہ یہ، ایک تو لوگ بغیر کسی ادب اور تہذیب کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پروردگار بی بی ختیجہ طاہرہ کا واسطہ فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے۔ نہیں، فلاں کا کام کر دے، فلاں کا کام کر دے، جو چاہے مانگیے، لیکن ایک طریقہ تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیے مثل نماز فجر، قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ لوگ نیت کا سوال بہت کرتے ہیں، کس نیت سے پڑھیں؟ تو 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں قربتاً الی اللہ، بس بالکل صبح کی نماز کی طرح سے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری کہ 1 مرتبہ درود کی تسبیح یعنی 100 دفعہ درود مکمل، اس کے بعد 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ حدیث قصہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ سب پیکج بن گیا۔ اب ایک آپ نے دسترخوان عبادت کا سجا دیا۔ دیکھیے اگر آپ افطاری لائیں گے مولانا صاحب کے لیے تو ایسے تو نہیں لے کر آئیں گے نا، میں اپنی بات نہیں کر، بات پڑھے محمد والے محمد، سجا کے لائیں گے۔ آپ نے عبادت کی ایک ٹرے تیار کی، عبادت کی اس ٹرے کے اندر، اس انا کے اندر آپ نے نماز رکھی، 100 بار درود رکھا، 1 الحمد رکھی، 3 بار سورہ اخلاص رکھا، 1 بار سورہ یاسین رکھا، اور 1 مرتبہ حدیث قصہ رکھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ ہدیہ کیا بی بی ختیجہ طاہرہ کی خدمت میں۔ پھر فرماتے ہیں علماء کہ پڑھو یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اغثنی بأم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالطاہرہ ختیجہ، یا غیاث المستغیثین اغثنی بزوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا غیاث المستغیثین۔ جملات میں بی بی کے القابات شامل کرتے جائیے۔ طاہرہ آپ ہیں، سیدہ آپ ہیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں سیدۃ النساء العالمین آپ ہیں، سادات النساء العالمین اربعۃ۔ مولا فرماتے ہیں کہ
عالمین کی عورتوں کی سردار 4 بیویاں ہیں، تو چاروں بیویوں کو سیدہ نساء عالمین کہا جا سکتا ہے۔ آسیہ، مریم، بی بی سیدہ کونین اور ان کی والدہ محترمہ جناب ختیجہ طاہرہ۔ عجیب ظلم کیا، ایڈیشن تبدیل ہوا صحیح مسلم کا، اور روایت سے ان 4 بیویوں کے نام میں سے 2 نکال دیے گئے، 4 میں سے 2 نکال دیے گئے، 2 نام رکھے گئے، مریم اور آسیہ، کہ ویسے تو بہت ساری خواتین مگر جو کمال پر پہنچیں وہ 2 خواتین پہنچیں، آسیہ اور مریم۔ اور اب آگے فضائل بیان کیے گئے، بہت غور کیجئے گا، میں اشارے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک ہے خا اور ایک ہے عین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے تمام تر خواتین کے اندر، جیسے کھانے میں سالن والے کھانے کا مقام۔ آگے پڑھ لیجئے گا، یعنی اب میں کیا جملہ استعمال کروں کہ اگر کوئی غیر معصوم کوئی فضیلت بنائے گا، تیار کرے گا فیکٹری کے اندر، تو ایسی ہی بنے گی، نوم سے بہتر ہے، اس لیے کہ معصوم کے جملے اور ہیں، غیر معصوم کی معرفت اور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آخری بات، ایک خاتون مصنفہ جس نے منت مانی تھی کہ ڈاکٹریٹ کر رہی ہے آسٹریلیا میں، غالباً منت مانی اس وقت اس نے کہ اگر میں ڈاکٹریٹ کرنے میں کامیاب ہوگی تو میں اسلام کی مقدس خواتین کے بارے میں کتاب لکھوں گی۔ اس کا نام خود فاطمہ محبوبہ تھا۔ کتاب لکھی اور کتاب کے 30 جلدیں لکھی اور الفابیٹیکل لکھی، الف سے جو نام آتے ہیں عورتوں میں، جو بے سے آتے ہیں، جو جیم سے آتے ہیں الاخر۔ عجیب بات تھی، اس نے خے کو ٹچ ہی نہیں کیا، حروف تہجی میں خے سے کوئی نام لکھا ہی نہیں، گویا اس کے نزدیک ختیجہ طاہرہ نام کی کوئی معتبر خاتون گزری ہی نہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ظلم کیا ہوا؟ ختیجہ طاہرہ کا نام، باقی جب عین تک پہنچی تو اس عین سے مخصوص نام پر 2 جلدیں لکھ دیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس محبت پر۔ ختیجہ طاہرہ کے نام سے استغاثہ، توسل کا طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔